میرا شوہر فوجی تھا، وہ سال میں ایک بار بس کچھ دنوں کے لیے گھر آتا اور وہ دن ہمارے لیے عید کے جیسے ہوتے۔ میرے شوہر نے بہت کم وقت ہی میرے اور میرے بچوں کے ساتھ گزارا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی کی 5ویں سالگرہ تھی جب اس نے فون کر کے اپنے بابا سے ضد کی، اس بار آپ میری سالگرہ پر ضرور آنا۔ میرے شوہر نے وعدہ کر لیا اور پھر سالگرہ کا دن آ گیا۔ میری بیٹی بے صبری سے اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی کہ شام کے 5 بج چکے تھے۔ گھر کا دروازہ بجا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے پاؤں تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ دروازے پر میرا شوہر نہیں بلکہ میرے شوہر کی۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت خاص تھا، جب وہ لوگ واپس آ رہے ہوں جن سے شدید محبت ہو۔ دل خاص نہیں تو اور کیا ہوتا ہے، بالکل عید کا ثواب تھا۔ میری بیٹی بہت زیادہ خوش تھی اور میرا بیٹا بھی۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، ہم سب کی جان۔ میرا شوہر واپس آ رہا تھا، شام ہو چکی تھی، گھر کو سجا دیا گیا تھا، کیک آ گیا تھا۔ آج میری چھوٹی بیٹی کی سالگرہ تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کے بابا آ رہے ہیں۔ میں بھی خوب تیار ہوئی، بالکل کسی سہاگن کی طرح۔ لال چوڑیاں پہنی تھی، جوڑا بھی میرا سرخ کلر کا تھا، میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو دروازے پر دستک نہیں بلکہ میرے جیسے دل پر ہوئی ہو۔ مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر ہی ہوں گے، اور کون ہوگا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کا منظر دیکھا میرے قدموں تلے کے نیچے سے زمین نکل گئی اور سر پر ایسے آسمان اڑ گیا، کیونکہ میرا شوہر نہیں ہمارے گھر اس کی۔ میرا نام سلونی ہے، میں گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی تھی، نہ کوئی خواب دیکھنے والی نہ کوئی خواہش پالنے والی، بس دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، اپنی ماں کا ہاتھ بتاتی، کبھی بھینسوں کے آگے چارہ ڈالتی، کبھی کھیت میں کام کرنے چلی جاتی۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی یہ سوچا ہو کہ میری شادی کس سے ہوگی یا کیسے ہوگی، لیکن جس دن مجھے یہ خبر ملی کہ میری ایک فوجی کے رشتہ آیا ہے میرے دل میں خوشی کی بجائے خوف اتر آیا۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ بات اپنی سہیلیوں کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی اور بولی، تو پاگل ہو گئی ہے، فوجی تو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ان سے شادی کرنا تو قسمت کی بات ہے۔ ہم نے تو خوابوں میں بھی نہیں ایسا سوچا کہ کسی فوجی سے رشتہ جڑ جائے، اور تجھے قسمت نے یہ موقع دیا ہے اور تو نخرے دکھا رہی ہے۔ لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ میرے دل میں ایک خوف تھا کہ شادی کے 2 دن بعد وہ چلا جائے گا اور میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ کیسی ادھوری شادی کا کیا فائدہ جس میں شوہر ساتھ ہی نہ رہے۔ میں نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ میری بات کو مذاق میں اڑا گئی۔ وہ بار بار کہتی ہیں کہ پاگل، فوجی کی بیوی بننا تو فخر کی بات ہوتی ہے، وہ سرحد پر ہوتا ہے، ملک کی حفاظت کرتا ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ لیکن میرے دل میں یہ سب باتیں نہیں اتر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ گاؤں کی بیٹی ہونے کے ناطے میرے پاس یہ حق نہیں تھا کہ میں انکار کروں۔ رشتہ جہاں سے بھی آیا ہو، چاہے جیسا بھی ہو، میری ماں نے کہا فوجی ہے، روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا اور عزت بھی بن جائے گی۔ بس رشتہ طے ہو گیا اور تاریخ رکھ دی گئی۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام احمد اکبر تھا۔ ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، شاید کسی شادی میں مجھے دیکھ چکا تھا، کیونکہ سب کہتے تھے کہ اس نے مجھے دیکھ کر ہی رشتہ بھیجا ہے۔ ایک بار وہ عورتوں کی سائڈ پر آیا تھا اپنی ماں سے کوئی بات کرنے، اور اس نے وہیں سے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن میں تو مردوں کی سائڈ پر نہ گئی، اس لیے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، چٹا چمکتا رنگ ہے، اونچا لمبا قد۔ سب نے میرے دل کو تسلی دی کہ قسمت اچھی ہے۔ شادی کا دن آ گیا اور میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی کہ کیسا ہوگا، کیسا برتاؤ کرے گا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میری سانس رک گئی۔ وہ سچ میں بہت خوبصورت تھا، لیکن میرے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی، وہ ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے سر اٹھا کر کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے نا، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ ان سے ہنس کر کہا کہ ارے ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی تو میں کمرے میں آیا ہوں، ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا، باتیں نہ کرنے سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی، آپ نے تو جانا ہی ہے اور مجھے اکیلا چھوڑ دینا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، لیکن پھر سنجیدہ ہو کر بولا کہ ہاں جانا تو ہے، مگر تمہیں چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے چھپا لیے۔ شادی کے بعد 12 دن میرے لیے خوابوں جیسے تھے۔ وہ بہت نرم دل انسان تھا،
میرے چھوٹے چھوٹے کاموں کا خیال رکھتا، میرے ہاتھ میں پانی بھی نہیں لیتا، کہتا نہیں میری دلہن کو آرام کرنا چاہیے۔ ہم دونوں کھیتوں میں جا کر بیٹھتے، میں اس کے ساتھ پاس آ کر بیٹھ جاتی اور باتیں کرتی اور وہ ہنستا رہتا۔ وہ 12 دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اتنی جلدی اس قدر مانوس ہو جائے گی۔ ایک دن اس نے کہا کہ تم بہت الگ ہو۔ میں نے کہا کہ کیسے؟ کہنے لگے کہ مجھے امید نہیں کہ تم مجھ سے اتنی جلدی اتنی محبت کرنے لگو گی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور دل میں ایک ڈر پھر سے جاگ اٹھا کہ وہ جائے گا تو کیا ہوگا۔ اس کی چھٹی ابھی باقی تھی، 5 دن اور تھے۔ میں خوش تھی کہ 5 دن مزید ساتھ رہنے کو ملیں گے، لیکن اگلے ہی دن پتا چلا کہ اس کا بلاوا آ گیا ہے اور وہ صبح روانہ ہوگا۔ میرا دل بیٹھ گیا، میں نے ساری رات روتے ہوئے گزار دی، میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ میں جلدی واپس آؤں گا، ہر سال چھٹی لے کر آؤں گا اور جیسے ہی ممکن ہوا تو اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس نے مجھے بہت تسلیاں دی، لیکن وہ جا رہا ہے اور میں کچھ بھی سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کے جاتے ہی جیسے میری دنیا خالی ہو گئی۔ ماں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے فوجیوں کی بیویوں کے ساتھ، لیکن میرے لیے یہ صرف رواج نہیں تھا، میرے دل کا ٹوٹنا تھا۔ میرے دل کی امیدیں بکھر گئی اور جاتے جاتے اس نے بس اتنا کہا کہ میری ارینج میرج والی بیوی، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم پہلی بار میرے جانے پر اتنا منہ پھلاؤ گی۔ میں نے نظریں چرائی اور دروازے تک چھوڑنے گئی، لیکن دل تو وہیں رک گیا، وہ جا چکا تھا اور میں پیچھے رہ گئی۔ اور یوں ہی سے میری کہانی کا اصل آغاز ہوا۔ مجھے یہ کہہ کر جانے والا کہ 2-3 مہینے بعد آؤں گا، 7 مہینے بعد واپس آیا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے سے داخل ہوا، میں سامنے ہی آنگن میں بیٹھی تھی، نگاہ اس پر پڑی، دل دھڑکنے لگا، لیکن میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری جٹھانی نے شرارت سے کہا شرما گئی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں شرمائی نہیں تھی، میں اندر سے غصے میں تھی، اداسی تھی اور ایک عجیب سی چپ تھی جو میرے اندر گھر کر گئی تھی، کیونکہ میرے پاس شرمانے کی کوئی وجہ باقی نہیں تھی، بچی نہیں تھی، میں ماں بننے والی تھی، میرا پیٹ واضح ہو چکا تھا۔ اور اس وقت جب اکبر میرے کمرے میں آیا اور اس نے مجھے دیکھا تو وہ چونک گیا، حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ارے اتنی بڑی خوشخبری، اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، اور باقیوں کو بھی منع کیا تھا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ آپ نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا، آپ نے کہا تھا 2-3 مہینے بعد واپس آؤں گا اور آئے 7 مہینے بعد ہو۔ وہ خاموش ہو گیا، میرے انداز میں جو شکوہ تھا اس کے دل پر اثر کر گیا۔ وہ میرے پاس آیا، میرے ہاتھوں کو تھاما، میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، پیارے بادل، تم نے انسان سے مجھے باپ بنا دیا، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اور تم ایسی خوشی کے موقع پر منہ پھلا کر بیٹھی ہو۔ وہ باتیں کر رہا تھا، میں اس کی آواز سنتی رہی، اس کی موجودگی میری ساری شکایتیں دھندلا رہی تھی۔ نہ جانے اکبر کے ساتھ میں کیوں اتنی خوش رہتی، کیا دنیا کی سب بیویاں ایسے ہی خوش رہتی، یا پھر میں نصیبوں والی تھی؟ میری محبت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت پیاری سی بیٹی دی۔ اس کی پیدائش کے وقت اکبر پاس نہیں تھا، لیکن جیسے اس نے بیٹی کی تصویر دیکھی، فون پر اتنا رویا جیسے برسوں سے آنکھوں میں روکے ہوئے ہوں، پانی نکل آیا۔ اس نے فوراً چھٹی کی درخواست دی اور بیٹی کو گود میں اٹھایا تو کہا کہ اب مکمل ہو گیا۔ وہ دن میری زندگی کے خوبصورت ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ اکبر جب بھی آتا مجھے لگتا جیسے بہار آ گئی، بچوں کی ہنسی میں اضافہ ہو جاتا، میرے چہرے پر نئی روشنی آ جاتی۔ وہ ایک بار اور آیا جب میری بیٹی 2 مہینے کی تھی اور کہنے لگا کہ جلدی تمہیں اور بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن ابھی کچھ سرکاری معاملات الجھے ہوئے ہیں، جب سیدھے ہو جائیں گے تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ ہر بار امید بات لیتی اور ہر بار اس کی واپسی کے بعد دل کو سمجھا لیتی کہ جلدی ملاقات ہوگی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، اللہ نے پھر سے نواز دیا۔ اس دفعہ بیٹا ہوا، خوشی دگنی ہو گئی، گھر میں رونقیں بڑھ گئی۔ اکبر بہت خوش تھا، بچوں سے باتیں کرتا، ان کے لیے کھلونے لاتا۔ میری جولی دعاؤں سے گر گئی تھی، لیکن درمیان میں اگر اکبر کبھی نہیں آتا اور کوئی عید یا تہوار آ جاتی تو میں وہ دن نہیں مناتی۔ میرے دل کو خوشی کی مکمل اجازت تب بھی ہوتی جب اکبر ساتھ ہوتا۔ جیسے ہی وہ آتا ہم عید مناتے، تہوار مناتے۔ بچے اب سمجھدار ہو چکے تھے، سب جانتے تھے کہ بابا کب آتے ہیں اور ان کے ساتھ خوشیاں بھی آتی ہیں۔ ایک دن میری بیٹی جو 5 سال کی ہونے والی تھی،
بولی کہ میری سالگرہ آ رہی ہے، کیا بابا نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا کہ بیٹا تمہارے بابا تمہیں دن میں پہلے ہی آئے تھے، اس لیے شاید اب نہ آ سکے۔ وہ ضد کرنے لگی کہ نہیں، میرے بابا کو آنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ جب تمہارے بابا آئیں گے ہم تمہاری سالگرہ تب منائیں گے، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی سالگرہ اسی دن مناؤں گی جس دن میری اصل سالگرہ ہے۔ وہ ضدی ہو گئی۔ بچوں کے باپ جب ساتھ نہیں ہوتے تو بچے ضدی ہو جاتے ہیں۔ میں نے اکبر کو فون کیا اور بیٹی سے بات کروائی۔ اس نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری سالگرہ والے دن ضرور آؤں گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ کیسے آئیں گے؟ ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ گئے ہیں تو مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں ضرور آؤں گا، تم لوگ میرا انتظار کرنا، میرے آنے سے پہلے کیک نہ کاٹنا۔ میں نے کہا کہ چلو اس بار تمہیں جلدی دیکھوں گی۔ یہ سوچ کر اسی دن میں خوش ہو گئی۔ اکبر نے کہا کہ تم مجھے اچھے سے تیار ہونا، وہ لال جوڑا پہننا میری پسند کا ہے، اس کے ساتھ لال چوڑیاں بھی پہننا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب آپ کو مجھے دلہن بنانے کا شوق ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں، تم میری دلہن نہیں ہو کیا؟ میری آنکھیں جھک گئی، دل دھڑکنے لگا، لب خاموش تھے لیکن چہرہ لال ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اچھا تیار ہوں گی، اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا۔ میں نے فوراً تیاری شروع کر دی، کیک کا آرڈر دیا، بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے، گھر کو سجانے کے لیے چیزیں لائی۔ بیٹی ہر صبح پوچھتی بابا کب آئیں گے۔ میں ہر دن ایک دن کم بتاتی اور دل میں دعا کرتی کہ اس بار اکبر وعدہ نہ توڑنا، اس بار کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ سالگرہ کی شام قریب آ رہی تھی اور سب اکبر کا انتظار کر رہے تھے۔ بچوں نے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بیٹی کے بال بنائے، اس کو پیارا سا فراق بنایا، اپنے آپ کو تیار کیا، وہی لال جوڑا پہنا۔ اکبر نے کہا تھا پہن لینا، چوڑیاں بھی وہی پہنی جو وہ لانا پسند کرتے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن دل میں دھڑکنیں تیز تھی۔ بار بار گھڑی کی طرف دیتی کہ کب وقت ہوگا کہ وہ دروازے سے داخل ہوں گے اور بیٹی کی سالگرہ منائیں گے۔ میری جٹانی اور میرا پہلے ہی ایک چھت کے نیچے گزارا ہوتا، لیکن اب ہم نے تھوڑی سی جگہ بانٹ لی تھی۔ اس کا ساتھ والا گھر تھا، درمیان میں بس ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کی تھی جو زیادہ فاصلہ نہیں بناتی، کیونکہ دلوں میں تو کبھی فاصلہ آیا ہی نہیں تھا۔ میری جیٹھ بہت نیک دل اور سلجھے ہوئے انسان تھے، اس لیے مجھے کبھی کوئی ڈر یا گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی جب میں گھر میں اکیلی ہوتی، کیونکہ میرے شوہر اکثر اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے دور رہتے، لیکن پھر بھی ان کی غیر موجودگی میں مجھے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں سکون اس لیے تھا کہ میرا شوہر مجھے بہت چاہتا تھا اور میری جٹانی کا ساتھ بھی ہمیشہ حوصلہ دیتا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں پتا ہے کہ سارے گاؤں کی عورتیں تم پر رشک کرتی ہیں اور تم سے حسد کی آگ میں جل رہی ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اکبر تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تمہیں دلہن کی طرح سجاتا ہے، تمہارے ساتھ گلیوں میں گھومتا ہے، تصویریں بناتا ہے، تمہیں بچوں کی طرح چاہتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ان کے دل میں جلن ہونے لگتی ہے۔ تم اکبر سے کہو کہ یہ چونچلے اب بند کر دے، کیونکہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ بھابھی اس زندگی میں اور ہے ہی کیا، اکبر سے محبت کی ہے جو مجھے جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اگر میں گاؤں والوں کے ڈر سے اس محبت کی قربانی دے دوں تو جینے کا مقصد ہی کیا رہے گا؟ اکبر سے محبت نہیں کرے گا تو پھر کس سے کرے گا؟ میری جٹانی نے مجھے محبت سے سمجھایا کہ بری نصیحت بہت بری چیز ہے، انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، اور جب کسی کی زندگی میں بہت زیادہ خوشی ہو تو لوگ اسے ہضم نہیں کر پاتے اور تیلی دل میں بد دعا دے دیتے ہیں، اور بد دعا بھی اثر نہیں جاتی۔ اس لیے اب مجھے تم دونوں سے باہر جاؤ، تصویریں بناؤ، بچوں کو ساتھ مت لے کر جانا، بچوں کو میرے پاس چھوڑ جایا کرو۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو درست ہے، بچوں کو نظر جلدی لگتی ہے، ہم اگلی دفعہ بچوں کو آپ کے پاس چھوڑ کر جائیں گے۔ تب وہ پوچھنے لگی کہ اس دفعہ کون سا جوڑا پہنو گی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہی لال جوڑا جو اکبر کو بہت پسند ہے، اس نے خود کہا ہے کہ لال جوڑا پہننا، اس کے ساتھ لال چوڑیاں بھی پہننا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم ابھی بھی دلہن لگتی ہو، تو کیوں نہ میں اپنی دلہن کو خود دلہن جیسا تیار کروں؟ دیکھو، میری جٹانی مسکرا کر کہنے لگی، وہ واقعی بہت پیار کرتی تھی اور تم سے، اور ایسا شوہر قسمت والوں کا ملتا ہے۔ وہ شادی سے پہلے بھی بہت اچھا انسان تھا، لیکن شادی کے بعد تو اور بھی نکھر گیا۔ وہ سب کا احترام کرتا، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے محبت اور بیوی سے بے پناہ خلوص سے پیش آتا، اور یہ سب سن کر میرے دل میں فخر کی لہر دوڑ جاتی
کہ واقعی میں خوش نصیب ہوں۔ پھر وہ دن آن پہنچا جب میری بیٹی کی سالگرہ تھی۔ وہ 2 دن سے پہلے ہی کنگناتی اور ناچتی پھر رہی تھی، ہر کسی کو کہتی کہ میرے بابا آئیں گے میری سالگرہ منانے کے لیے اور وہ بہت سارے تحفے بھی لائیں گے۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر میرے دل میں خوش ہو رہا تھا۔ ہم نے پورے گھر کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور غباروں سے سجایا، دیواروں پہ خوبصورت پھول لگائے اور سین میں ایک بڑی میز رکھی جس پر کیک اور کھانے کی اشیاء رکھی جانی تھی۔ ارد گرد بہت سی کرسیاں رکھی گئی، کچھ ہم نے ہمسائے سے بھی مانگی کیونکہ اکبر نے کہا تھا کہ پورے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کر لینا، کیونکہ بچوں کے سالگرہ میں تب بھی مزہ آتا ہے جب بچے موجود ہوں۔ اس نے میرے اکاؤنٹ میں پہلے ہی اچھے خاصے پیسے بھیج دیے تھے کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ہم نے مزے مزے کے کھانے بنائے، بریانی، قورمہ، زرد کباب اور بچوں کے لیے چپس اور مشروبات کا بھی انتظام کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے خوبصورت فراق بھی خریدا جس پر پھول بنے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے موتی لگے ہوئے تھے۔ اس نے پنک رنگ کی سینڈل پہنی تھی اور ہاتھ میں چھوٹی سی گھڑی باندھی تھی۔ جب وہ آئینے کے سامنے جاتی تو خود کو دیکھ کر تالیاں بجاتی، کہتی کہ میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، میرے بابا آئیں گے تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اکبر نے کہا تھا کہ وہ دوپہر تک پہنچ جائیں گے، اس لیے ہم تقریب کا وقت دوپہر کے بعد رکھا جائے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دل میں ہلکی سی بے چینی ہونے لگی کیونکہ ابھی تک وہ نہیں پہنچے تھے۔ 4:05 ہو گئے تھے لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں بار بار فون کرتی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ بیٹی بار بار دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید بابا آ جائیں گے۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ بابا نہیں آئیں گے۔ اس کے چہرے پر پورا یقین تھا کہ اس کے بابا ضرور آئیں گے۔ بچوں کو باپ کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے اور خاص طور بیٹیوں کو اپنے باپ کی بات پر بھروسہ اندھا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کبھی شک نہیں آتا کہ اس کا باپ وعدہ خلافی کر سکتا ہے۔ میری بیٹی ایسی ہی تھی، وہ ضد کرنے لگی کیونکہ اکثر بچوں کے سر پر باپ کا سایہ وقتی طور سے بھی ہٹ جائے تو ان کے مزاج میں ضد اور زبردستی آ جاتی ہے، اور میرے بچوں نے بھی اپنے باپ کو مہینے بعد ہی دیکھنا شروع کیا تھا، اس لیے ان کی شخصیت میں بھی شدت تھی اور وہ ہر چھوٹی بات پہ ضد کرتے۔ لیکن ان کی یہ ضد میرے لیے وقتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کی ہر ضد ان کے جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ میری بیٹی بھی ضدی تھی لیکن اس دن وہ اتنی خوش تھی کہ ضد کرنا ہی بھول گئی، بس ایک ہی بات بار بار کہتی کہ بابا کب آئیں گے، بابا ضرور آئیں گے۔ اور جیسے جیسے دن ڈلتا گیا میری بے چینی بڑھتی گئی، لیکن بیٹی کے چہرے پر امید کی کرن اب بھی روشن تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو دل کی دھڑکن رکنے لگی، جیسے وہ دروازے پر نہیں دل پر ہو رہی ہو۔ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے برسوں بعد کسی مسافر کے قدموں کی چھاپ سنائی دے اور آواز ہر لمحے قریب تر محسوس ہو گئی ہو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اکبر اب آ گیا ہے اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی جیسے کسی نے اندر تبلے جنگ بجا دیا ہو۔ بیٹی کی سالگرہ کے دن اس کا یوں اس وقت پہلے آ جانا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ اس بار صرف 3 دن ہی رہ پائیں گے کیونکہ محاذ حالات کچھ نازک تھے، لیکن بیٹی کی خوشی کو دیکھ کر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، اور میں تو صبح سے گاؤں میں اس قدر الجھی رہی کہ نہ بھی پوچھ سکی کہ وہ کون سے علاقے تک پہنچے ہیں یا کتنے بجے تک پہنچ جائیں گے، لیکن اندر ایک تسلی تھی کہ وعدہ نبھانے والا شور ہے، وہ ضرور آئے گا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی میرے بیٹے نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ ہلکا سا دروازہ کھلا تو وٹی میں ملبوس ایک فوجی نظر آیا۔ میری نظر اس کی وردی پر جم گئی اور دل نے ایک بار پھر سے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں دیکھ کر دل نے کہ اکبر جلدی جلدی کام سمیٹ کر اپنی ڈیوٹی سے آیا ہے، شاید اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے آیا کہ خوشی کی گھڑی ہے اور اس نے کبھی ہماری خواہشوں کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ باہر گاڑی کھڑی تھی جس میں 3-4 مزید فوجی اترے تو دل میں خوشی کی لہر دوڑی کہ آج تو ہمارے گھر میں خوشی دوبالا ہو گئی۔ گھر کھانے سے مہک رہا تھا، کیک کٹنے کے لیے رکھا ہوا تھا، سین رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا ہوا تھا اور سب بچے خوشی خوشی کھیل کود رہے تھے۔ میں نے سوچا تو یہ بہت اچھی بات ہے، اکبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے۔ میں نے اندر کی عورتوں سے کہا کہ ذرا پلیٹیں نکال لو، کچھ لوگ اور بھی آئے ہیں اور شاید مہمان زیادہ ہو گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میری بیٹی خوشی سے چہکتی ہوئی باہر نکلی اور بند آواز میں پکارنے لگی کہ بابا آگے، بابا آگے،
بابا کہاں ہے؟ میری سالگرہ ہے بابا، تحفے کہاں ہیں؟ تو اگلے ہی لمحے ان چاروں فوجیوں نے خاموشی سے زمین پر ایک تابوت رکھا جس پر ہمارے ملک کا سبز رنگ کا پرچم لپٹا ہوا تھا۔ وہ لمحہ زندگی کا سب سے طویل اور سب سے بھاری لمحہ بن گیا۔ میری ساری خوشیاں یکدم سرد پڑ گئی، میرے قدم جیسے زمین سے جڑ کر آنکھوں کے سامنے دھند جا گئی اور دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہ کیا کہ جو سامنے ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ میرے شوہر کی واپسی کا جو لمحہ میں نے خوشی سے سوچا تھا وہ اس قدر اذیت ناک ہوگا یہ سوچنا بھی محال تھا۔ میری بیٹی اس تابوت کے پاس قریب گئی اور زوروں کو تار رونے لگی۔ وہ تابوت جس پر ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا جس کے اندر کسی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، وہ چہرہ میرے شوہر اکبر کا تھا۔ وہی چہرہ جو ہمیشہ مسکراتا رہتا، جو ہمیشہ کہتا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے جیتا ہوں۔ میری بیٹی تابوت کو جوڑ رہی تھی۔ بابا باہر آئیں، یہ کیا کر رہی ہے؟ آج میری سالگرہ ہے، میں نے گلابی فراق پہنی ہے، وہی جو آپ نے بیٹی تھی۔ میں نے وہی سینڈل پہنی ہے جو آپ نے پسند کی تھی۔ بابا دیکھے، آپ کا وعدہ تھا نا آپ آئیں گے، آپ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ لیکن تابوت خاموش تھا، سب لوگ خاموش تھے۔ میری بیٹی کی چیخیں تھی میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میری جٹانی اور دیگر رشتے دار میری طرف لپکے، مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ میں ایک دم زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو ارد گرد اندھیرا چھا گیا۔ کمرے میں میرے دونوں بچے سیسک لے کر سو چکے، ان کے چہرے آنسوں سے تر تھے اور میں ہوش میں آتے ہی دوبارہ رونے لگی۔ گھر میں جو ماحول تھا چند لمحے تک میں خوشیوں سے لبریز تھی اور اب ماتم سے گونج رہا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے شوہر نے ملک کے لیے جان دے دی، وہ وطن پر قربان ہو گیا، اب تم آخری بار اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہو۔ میں کانپتے ہاتھوں سے اٹھی اور قدموں سے اپنے شوہر کی طرف بڑھی۔ جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ وہ آنکھیں بند تھی جن میں میرے خواب بستے، وہ لب خاموش تھے جن سے محبت بری باتیں سننے کی عادت تھی، وہ ہاتھ بے بس پڑے تھے جنہوں نے میرا ہاتھ تھام کر ہمیشہ حوصلہ دیا تھا۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور رو پڑی، میرے آنسو اس کے چہرے پر گرنے لگے جب میں نے بے بس اتنا کہا کہ اکبر تم نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گا، لیکن تم نے وعدہ نبھا کر مجھے تنہا کر دیا۔ اس لمحے اس نے دل سے چاہ کر بھی میں مر جاؤں، لیکن میرے بچے میرے سامنے تھے، ان کے آنسو میری موت کا بوجھ نہ سہار سکتے، اور میری ممتا نے میری موت کو روک لیا۔ ماں کی ذمہ داری اسے مرنے بھی نہیں دیتی۔ میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی، اور جب اس بار ہوش آیا تو 10 دن گزر چکے تھے، میرے ارد گرد کے مناظر بدل چکے تھے۔ خوشی کا کب ویران سا لگتا دیوار جیسے خاموشی سے میرے دکھوں کی گواہی دے رہی ہو۔ میرے بچے اب خاموش ہو گئے تھے۔ وہی بیٹی جو روز بابا بابا کہہ کر جاگتی اب چپ چاپ بیٹھ جاتی اور دور خلا میں دیکھتی رہتی۔ میری گود پہ سر رکھ کر سونا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے معصوم دل نے سمجھ لیا تھا کہ بابا اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میرے بیٹے کی ضدیں ختم ہو گئی، وہ اب خود ہی کھانا کھا لیتا اور رات کو میرے بغیر ہی سونے کی کوشش کرتا۔ میں نے اپنے بچوں کی آنکھوں میں وہ سوال دیکھے جن کے جواب میں خود بھی نہ دے پائی۔ میں نے محسوس کیا کہ اکبر کی شہادت نے صرف ایک شخص کو ہم سے نہیں چھینا، بلکہ ایک دنیا اجڑ گئی، ایک پورا گھر، ایک پورا خاندان، ایک مستقبل اور ایک امید اس تابوت کے ساتھ دفن ہو گئی۔ میرے اندر جو عورت پہلے محبت سے جیتی تھی اب وہ صرف ماں رہ گئی تھی، وہ صرف اپنے بچوں کے لیے سانس لے رہی تھی۔ اکبر کی شہادت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، لیکن اس کی قربانی نے مجھے جینے کا ایک نیا مقصد دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے خوابوں کو اپنے بچوں کی کامیابی میں بدلوں گی، تاکہ ایک دن میرے بچے بھی فخر سے کہہ سکے کہ وہ شہید کے بچے ہیں۔ جب میرے بچے جوان ہو گئے تو میں نے ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ ایسا تھا کہ نہ دل نے روکا نہ دماغ نے سوال کیا۔ جیسے برسوں سے یہ بات میرے اندر پکی ہوئی جاتی مجھے اس فیصلے پر کسی طرح کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے بڑے سکون سے اپنے دل سے پوچھا۔ دل نے کہا کہ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے دونوں کے لیے آرمی جوائن کرنے کی اجازت دی، اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ خود ان کا فارم بھرنے گئی، خود ان کے کاغذات تیار کروائے، خود ان کے میڈیکل ٹیسٹ کے دوران ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ میرے اس فیصلے پر سب نے انگلیاں اٹھائیں، کچھ نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، تم نے خود ہی، تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے،
پھر بھی سبق نہیں سیکھا اور کچھ فیصلے سے سر ہلا کر کہا کہ اپنے بچوں کو خود موت کے منہ میں دھکیل رہی ہو۔ کوئی کہتا وہ بھی اپنے باپ کی طرح شہید ہو گئے تو تم کیا کرو گی؟ تم اکیلی ہو کر رہ جاؤ گی، کس کے سہارے جیو گی؟ لیکن میں ان کے جواب میں خاموشی سے اتنا کہتی کہ اگر ان کا باپ شہادت پا کر آج میرے دل میں زندہ ہے تو میرے بچے بھی اگر اسی راہ پر چلتے ہیں تو میں اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں۔ یہ سچ تھا کہ میرے بچے یہ فیصلہ میرے دباؤ میں نہیں بلکہ اپنے دل سے کیا تھا۔ ان کے اندر وہی خون دوڑ رہا تھا جو اکبر کا تھا، ان کی رگوں میں وہی غیرت، وہی حوصلہ، وہی محب وطنی تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے باپ میں دیکھی۔ میری بیٹی نے کہا، ماں اگر بابا نہ ہوتے تو آج میری سالگرہ نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہوتے، اگر وہ اپنے ملک کے لیے جان دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اور میرے بیٹے نے کہا، ہم وہی کریں گے جو ابا نے کیا، ہمیں فخر ہے ان پر، ہم چاہتے ہیں ہم بھی شہید ہوں تو آپ کے چہرے پر وہی سکون ہو جو آپ خواب میں بابا کو دیکھ کر آتا ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر میرا دل کانپتا اور مضبوط بھی ہوتا، میری راتیں لمبی ہو گئی لیکن دل کو سکون تھا۔ میرا آنگن سنسان ضرور ہوا لیکن میں اس وطن کی مٹی کی خوشبو بس گئی۔ اصل ماں وہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو صرف دنیا کی آسانیوں کے لیے نہیں بلکہ سچ، فرض، غیرت اور قربانی کے لیے تیار کرتی ہے۔ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا آسان طریقہ ہے مگر دوسروں کے لیے جینا، کچھ دے کر جینا اور وطن کے لیے جینا اصل حوصلے کی بات ہے۔ قربانی کا حوصلہ ہمیشہ نہیں دیتی لیکن طریق ضرور یاد رکھتی ہے، اور اللہ ضرور دیتا ہے۔ ایک ماں کے آنسو شاید دنیا نہ دیکھے لیکن ان آنسو سے جو دعا نکلتی ہے وہ قدموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔